الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شادی کرنے والے کے لیے جماع و ہم بستری کے متعلق کتب کا مطالعہ کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کہ شادی سے قبل جماع و ہم بستری کے متعلق کتب کا مطالعہ کرنا جائز ہے تاکہ اسے بیوی سے ہم بستری کے بارے میں علم ہو سکے، یہ علم میں رہے کہ کتب میں کوئی تصویر وغیرہ نہیں ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جن کتب میں ہم بستری اور جماع کی کیفیت اور طریقہ بتایا گیا ہے، ان کتب کا مطالعہ کرنے میں کئی ایک موانع ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ یہ کتب آپ کی شہوت کو ابھاریں گی اور آپ کے پاس اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے کوئی حلال طریقہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بعید نہیں، اور خاص کر اس شخص کے لیے جو عقد نکاح کے بعد ابھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ کتب اکثر طور پر جماع کی ایسی حالت کی تعلیم دیتی ہیں جو شاذ ہیں، اور کچھ طریقے تو فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے مخالف، مثلا دبر میں وطی اور جماع کرنا وغیرہ ہیں۔ اس طرح کی حالتوں کا مطالعہ کر کے آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی سے بے رغبتی کرنے لگے، جو اس طرح کے افعال کو اچھے طور پر نہیں کر سکتی، اور آدمی کا دل ان حالتوں اور ایسا کرنے والوں کے ساتھ ہی اٹکا رہے۔ ایسی کتب کا مطالعہ کرنے والوں کی طلب مزید بڑھے گی کہ وہ اور کتب کا مطالعہ کریں، یا کچھ وضاحت ہو تو اس طرح جن و انس میں سے شیاطین آپ کو تصاویر والی کتب کا مطالعہ کرنے کا کہیں گے، تو اس طرح آپ ایک ایسے عمل کے مرتکب ہوں گے جو شرعاً ناجائز ہے۔ اس طرح کی کتب پڑھنا ان کتب کی شاپنگ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس طرح یہ چیز ان کتب کی ترویج اور ان کی مزید طباعات میں معاونت کا باعث بنے گی۔ خدشہ ہے کہ یہ کتب ایسے شخص کے ہاتھ لگ جائیں گی جو حرام فعل کا ارتکاب کرے، اس لیے کہ شادی کے لیے تعلیم میں آپ کی حالت دوسروں کی حالت جیسی نہیں جن کے ہاتھ میں یہ کتب جا سکتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مرد کی فطرت میں عورت کی طرف میلان رکھا ہے، اور بیوی کے پاس جانا ان اشیاء میں شامل نہیں جن کے بارے میں بہت ساری معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ طبی طور پر ہر شخص اسے جانتا ہے۔ پھر اگر اسے اس کے لیے معاونت کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس طرح کی معلومات کے لیے عادتاً قریب سے قریب شخص یا پھر مخلص شادی شدہ بھائی موجود ہیں، اس لیے ان کتب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اور ممانعت بھی پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہماری رائے تو یہی ہے کہ آپ کے لیے ایسی کتب کا مطالعہ کرنا صحیح نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرعی یا مباح جماع کی کیفیت ہی نہ سیکھیں، بلکہ ہم نے جو بیان کیا ہے کہ صرف ان کتب کا مطالعہ کرنا منع ہے جو شریعت اور فطرت سلیمہ سے دور رہ کر لکھی گئی ہیں۔ آپ کے لیے ایسی کتب کا مطالعہ کرنا جائز ہے جس میں حیات زوجیت اور جماع کے متعلق شرعی احکام اور رہنمائی اور نصیحت لکھی گئی ہو۔ ایسے کئی جوابات اور مسائل ہماری ویب سائٹ پر زوجین کے باہمی تعلقات کے عنوان سے موجود ہیں، جو کہ نکاح کے باب کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 52631۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔